نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ اور اس کے رسول کی خاص نظر شفقت سے یہ رمضان کا جو پہلا عشرہ گزر رہا ہے، جو کہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، اور یقیناً یہ ایک عظیم رحمت کا پیغام اس عشرے کے اندر ہمیں ملتا ہے. اور موجودہ دور کے اندر جو کہ اس وقت لاک ڈاؤن اور وبائی مرض کی شکل میں پاکستان، عالم اسلام، ملت اسلامیہ اور بین الاقوامی برادری اس کا شکار ہے. اگرچہ یہ ایک بہت بڑا ابتلائی وقت گزر رہا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم اپنی جس نظر سے دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایسی احادیث ہیں جو کہ بہت بڑی آفاقی اور چوٹی کی کائنات کے لیے ایک پیغام کا درجہ رکھتی ہیں. اس کا ظہور ہو رہا ہے اور یہ چیز ظاہر کی جا رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً طور پر پوری نسل انسانی کے لیے رسول ہیں، اور واقعتاً طور پر آپ کا جو پیغام ہے پوری نسل انسانی کے لیے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اب بحیثیت انسان اللہ جل جلالہ نے ہمیں مخاطب کیا. بحیثیت انسان، جب بحیثیت انسان ہمیں مخاطب کیا تو انسان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے نفس کے اندر دونوں کو مخاطب کیا ہے. اس کے بعد قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا. ایھا الناس، اس میں بھی امتحان اور اس میں بھی مرد اور عورت برابر کا درجہ. آپ حیران ہوں گے کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مخاطب صرف مردوں کو ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مذہب واحد اسلام ایسا ہے جو کہ مرد اور عورت دونوں کو برابری سطح پر مخاطب کرتا ہے. جیسے کہ کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا. دونوں کا ایک کردار ہے اور برابری سطح کا کردار ہے.
مرد کی لائف عورت کے بغیر نہیں، عورت کی لائف مرد کے بغیر۔ دونوں میں سے اگر کسی کی لائف مجرد رہے تو وہ لائف اس کی فضول اور ضائع جاتی ہے۔ دونوں کی لائف میں، یعنی مرد کی لائف میں عورت کا ہونا اور عورت کی لائف میں مرد کا ہونا، یہ تکمیل انسانیت ہے۔ اس لیے یہ طے کر لیں کہ مذہب اسلام نے عورت کو بہت بڑا درجہ دیا، بہت بڑا مقام دیا، بڑی عزت دی، اور برابری سطح پر اس کی عبادات کا ذکر، میں آگے اس کا ذکر کروں گا کہ برابری سطح پر اس کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا۔ اب آگے ہم واپس اس پہلے ہی نقطے کی طرف کہ انسان بنایا، انسان میں مرد اور عورت دونوں شامل، پھر مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید اس میں مرد مخاطب نہیں، اس لفظ کے اندر عورتیں بھی مخاطب، اے ایمان والو۔ اب اس جملے کو آگے لے جائیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ہم سبھی کو مرد کو کہا گیا، چونکہ مرد مسجد میں جایا کرتے تھے، درس سنتے تھے، تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، انہوں نے نماز پڑھی۔ لیکن اس میں بھی مخاطب مرد اور عورت دونوں، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات دو، اس میں بھی مخاطب مرد اور عورت دونوں ہیں۔ اگر عورت انفرادی سطح پر صاحب مال ہے، تجارت کرتی ہے، یا زیور کی شکل میں اس کے پاس اپنی ذاتی ملکیت ہے، تو اس پر زکات فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت کی حالت میں حج کرے، یہ بھی اس پر فرض ہے، اور اس میں بھی مرد اور عورت برابر درجہ رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، اس میں بھی مرد اور عورت دونوں برابر۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح سحری مرد جو ہے ان کی سحری اگر 3:45 پر بند ہوتی ہے تو عورت کی 4:30 بجے بند ہوتی ہے، برابر۔ ایسا بھی نہیں کہ مرد اگر سحری بند کرنے کی دعا کرتے ہیں تو عورت کے لیے کوئی اور دعا ہے، سیم دعا۔ افطاری کے وقت مرد جو دعا کرتے ہیں عورت کے لیے الگ ہے، سیم دعا۔ تو ارکان اسلام دونوں کو برابری سطح پر مخاطب کرتے ہیں۔ ہم نے چونکہ یہ کردار، جس میں اپنی اس مسئلے کو کہوں گا کہ علماء حق نے یہ کردار ادا نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج پوری دنیا کے اندر اللہ نے اپنی پاور کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن میں لے گیا۔ میں تو اس کو اس پہلو سے دیکھتا ہوں، ورنہ اگر اس نے عذاب بھیجنا ہوتا، اس زمین کے نیچے بڑے کیڑے ہیں، اس زمین کے دائیں بائیں ہواؤں میں بڑے بے شمار جرثومے، وہ اٹھائے ہوئے ہیں بے شمار چیزوں کو، بیماریوں کو۔ تو اگر وہ بھیجنا چاہیے، عذاب بھیجنا چاہیے تو بھیج سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے گھر میں گندم رکھیں، 6 7 8 مہینے اس کو بند رہنے دیں، آپ فرنیچر کو دیکھیں، اس کے اندر سے دمک نکل آئے، تو یہ کیا؟ یہ خدا کی بنائی ہوئی تخلیق ہے نا۔ تو آپ اس وقت پریشان ہو جاتے ہو، یہ لکڑی خراب ہو گئی، گندم خراب ہو گئی، آٹا پڑا تھا خراب ہو گیا، اس وقت آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ نقصان ہو گیا۔ لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کن چیزوں نے اس کو خراب کیا، وہ جاندار ہیں، اور اس کو پیدا کس نے کیا تھا، اور اس میں راز ہے کہ استعمال کرو، کیوں جمع کر کے رکھ لیں گے۔ بہرحال یہ وسیع موضوع ہو جائے گا۔ ہمارا جو ادارے کا ایک عرصہ سے اعظم صاحب خصوصاً اس بات کو جانتے ہیں، اور محترمہ باجی عبداللہ صاحب اس بات کو جانتی ہے کہ ہمارا پہلے دن سے یہی سٹرکچر تھا کہ گھروں کے اندر، اور جہاں پر آپ بیٹھے ہیں ان کو بھی گزشتہ جب سے بھی اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں، شاید اردو میں غلط، بلکہ شاید کا لفظ بھی غلط ہے، اگر آگے پیچھے ہوئے تو بچوں کو اس ڈیوٹی کو نبھایا ہے کہ لازمی طور پر مجلس کا انعقاد ہوا، چاہے ایک بندہ بیٹھ جائے، چاہے 2 بیٹھ جائے، چاہے 3 بیٹھ جائے۔ آج کیا کہا جا رہا ہے اور کن سے کہا جا رہا ہے؟ علماء کیا ہے؟ لا مالا حجت کا درجہ ہو رکھتی ہے، مدارس ہم
فتوے دیتے ہیں. آج کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز گھر میں جائز ہے پڑھنا. کل کیا کہتے تھے؟ گھر میں نماز بھی ہوتی، مسجد قریب ہو. یہ وہ حدیث ہے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا آج ظہور ہو رہا ہے. کیا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. یہ حدیث اس حدیث کا صحیح معنوں میں اب ظہور میں دیکھا. مسجدیں بند ہوگی کئی جگہوں پر جہاں پر مسجدوں میں اہتمام ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ان کے وائرس کو مارنے کا، وہاں ہے. کئی جگہوں پر نہیں ہے اللہ. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے حالانکہ میں یہاں آنے سے پہلے مجھے دوستوں نے کہا کہ احتیاط کیجیے گا، ایک دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. چند علامہ احسان علی ظہیر صاحب کے بیٹے کے اوپر پرچہ چلا، انہوں نے وہ درمیان میں فاصلہ بھی رکھا. باہر صورتحال جو ہماری تھی وہ بڑی گمبھیر سی صورتحال. ہم مرض کو نہیں دیکھ رہے، ہم پاکستان کے قانون کو دیکھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں قانون پر. اب موقف کیا ہے؟ موقف یہ طے ہوا کہ آپ اپنے گھروں میں تو گھر کو مسجد بنا دیا. تو مسجد ہم نے نہیں بنائی، یہ تو اللہ کی شان. انہی بندوں کی زبان سے بات نکل گئی جو کہتے تھے گھر میں نماز نہیں ہوتی مردوں. اب آئے دوسرا جملہ، مرد کا حصہ دیوار کا باہر کا اور گھر کا حصہ جو دیوار کا اندر وہ ہوتا ہے. یعنی مرد کی حکومت یا مرد کی محنت وہ گھر سے باہر ہے اور گھر کی حکمران عورت ہے. تو مرد کو بھی پابند کر دیا عورت کے تعمیر. اب آئے پابند کر دیا. اب گھر کس کا ہے؟ عورت کا. اب وہ مرد کو کہیں گی آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، ایسے مسلے بچائیں ایسے چادریں بچائیں، وہ ساتھ بتاتا ہے ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے پہلے سے یہ کام کر رکھا ہے ان کے لیے اچنبھا نہیں، پریشانی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو یہ پہلے کر رہے تھے. اور جن لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان کے لیے ٹینشن بن گئی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ چلو اکیلے پارٹی چلو نہیں سونا پسند کرتے. اور جن کے ہاں یہ معقول تھا انہوں نے مسئلے بچا دیے. انہوں نے کیا، ابھی ہم تو پہلے بھی پڑھتے تھے، ہم نماز بھی پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے. اچھا پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات، جمعے کے لیے ہمارا فتویٰ یہ چلتا رہا علماء کا کہ جہاں پر اتنے بندے ہوں اتنی جگہوں تب جمعہ ہوتا ہے. اب کہتے ہیں جمعہ گھر میں بھی ہو جاتا ہے. اور اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے 3 بندوں کا بھی ہو جاتا ہے. چاہے ان سے پوچھے کل تک کہتے تھے کہ کم سے کم 50-100 بندہ ہو تب جمعہ ہوگا، ورنہ جمعہ ہی نہیں ہوتا. اب ہو جاتا ہے. تو ایک مرض نے آپ کو مجبور کر دیا، لاک ڈاؤن، یعنی آپ کو گھر میں بند کر دیا. گھر میں نماز کی شکل میں مسجد کا اظہار گھر سے اندر سے نکل آیا. وہ گھر جو اس وقت بن گیا تھا مرکز میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، یوٹیوب کا، وہ مرکز بن گیا اللہ اس کے رسول کا. حضور علیہ السلام کی یہ حدیث، آفاقی حدیث، عورت کا جو کردار ہم نے سائلنٹ کر دیا تھا، خاموش. کوئی کام نہیں. بس اگر کوئی گھر میں بری عورت ہے تو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے، عادت پہنی ہوئی ہے، ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے، اور چل پترا جی کاٹا ہے ساتھ پڑھ رہی ہے. اب باضابطہ تشکیل دے دی گئی گھر کے اندر نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی اور دیگر امور کرنے کی پوری تشکیل دے دی. تو گھر کے اندر جب عبادت کا تصور شروع ہوا تو میں نے تو جو اپنا حلقہ ہے وہاں تو میں نے اسپیشلی طور پر کہا کہ آپ شرابی کا اہتمام کریں. جن کے گھر میں بچہ کوئی حافظ قرآن ہے وہ چھوٹا ہی کیوں، کل تک کہتے تھے کہ نابالغ بچے کی نماز نہیں ہوتی. اب سب خاموش. جو بالغ تھے، جو بزرگ تھے، ان کو پڑھانے کو نہیں دے رہا. لیکن ہم شروع سے کہتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب معیار امامت کیا ہے، جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، یہ معیار ہے. اور آپ حیران ہوں گے، اس کے اندر یہ تفسیر قرآن ہے، اس کے اندر آپ ابتدا میں پڑھیے گا جب مرضی. 2007 میں یہ لانچ ہوئی ہے، آج 2020 جا رہا ہے، 13 سال ہو گئے. مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں لکھ کر بھیجا کہ یہ حدیث جو آپ نے اس کے اندر درج کیا یہ صحیح ہے. حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے نماز پڑھاتی تھی، خود امامت کرتی. اور میں ایک بہت بڑے اسکالر سے میں نے سوال کیا، اس وقت شروع کی بات ہے،
میں پچھلے دنوں میں اپنے نوٹس چیک کر رہا تھا تو یکدم وہ سوال آ گیا. میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر اتفاق کیا ہمارے علماء نے کہ عورت کی امامت کرے. ام گرکا انہوں نے کہا ام گرکا کے پیچھے مردوں نے بھی نماز پڑھی. ام گرکا کے پیچھے مردوں نے بھی نماز پڑھی. وہ ایک بستی سے چل کر آئی تھی. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، حافظ کیونکہ عربیوں کا بہت تیز. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز سکھائیے. آپ نے قرآن سکھایا. کہا یا رسول اللہ آپ کیا کروں؟ فرمایا اپنی بستی میں جا کر اس کی تبلیغ کروں. بستی میں تبلیغ کی، پھر واپس آئی دیکھا کہ یہاں پہ نماز لوگ پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ ہم بھی چاہتے ہیں وہاں اہتمام کریں. تو فرمایا کہ وہاں ایک چھوٹا سا، چونکہ نماز کا مسجد کا ایسا کنسپٹ نہیں تھا، ایک تھرا بنتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو دیہاتوں میں تھرے بنتے تھے، انہوں نے ایک تھرا بنا دیا، کعبے کا سمت طیب کر دیا. پھر وہ آ کر آپ نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ تھرا بنا دیا، پڑھائی کون؟ فرمایا قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد ہے؟ یا رسول اللہ مجھے. فرمایا اذان کس کو آتی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے. فرمایا اقامت کس کو آتی ہے؟ فرمایا مجھے. فرمایا جاؤ اذان بھی دو، اقامت بھی پڑھو، امامت بھی کراؤ. اس حدیث کو یہ ضرور کہہ دیا کہ وہ ایک مخصوص وقت تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ مخصوص وقت تھا تو یہ حدیث آج کیسے ظاہر ہوگی کہ پوری زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنائی. ہم تو کہتے ہیں کہ نماز مسجد کے علاوہ ہوتی نہیں ہے، تو اس کا ظہور ہو گیا. اس کا کردار بھی اللہ نے واضح کر دیا. یہ بچیاں امان کر رہی ہیں. اگر ایک بچی ڈاکٹر ہے، میں سمپل سی بات کروں، ایک بچی پروفیسر ہے، وہ کلاس میں جب پڑھاتی ہے تو کلاس میں لڑکے بھی اس سے پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ امامت نہیں ہے؟ امامت یہ تو نہیں کہ آپ نے 2 سجدے کر دیے، یعنی ایسے کھڑی ہے اور آگے پوری لہر کھڑی ہے. اس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے، تو اس کلاس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. جس کلاس کے اوپر ایک لیڈی ڈاکٹر لیکچر دے رہی ہے لڑکوں کو، ایک پروفیسر لڑکا لیکچر دے رہا ہے لڑکی اور لڑکوں کو، اور خود ہم چھوڑ کر آتے ہیں وہاں. اور جس کو خدا نے اجازت دی کہ یہ برابر ہے وہاں ہم نے کیا کیا؟ خدا سے بغاوت کر. دنیا کے سارے میٹر میں ہم نے عورت کو مثلا کہہ دیا گھر کا خرچہ چلاؤ، وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور سے شاپنگ خود کر. شادی بیاہ میں ساری شاپنگ خواتین کرتی ہیں، سلیکشن ساری کرتی ہیں. ہم مطمئن یہ قیادت نہیں کرتے. جہاں ضرورت تھی وہاں دروازہ بند کر دیا، اور جہاں ضرورت نہیں تھی، جہاں یہ تھا کہ بازاروں میں نہیں جانا، جہاں یہ تھا فضول خرچی نہیں کرنی، وہاں ہم نے اوپن کر دیا. تو نتیجہ تو پھر یہی تھا کہ ہمیں پنجابی کی بات ہے کہ پھر لتر ہی پڑھنے، پھر خدا سے ناراض تو ہونا تھا کہ جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی تھی اس دروازے کو ہم نے بند کر دیا. مثلا 22 اس بارے میں اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور وہ دیکھیے گا. 10 سکتے ان المسلمین والمسلمات، حالانکہ یا ایھا الناس میں عورت بھی شامل، یا ایھا الذین آمنوا میں عورت بھی شامل. یہاں مخاطب دونوں کو کی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. 10 صفتیں مردوں کی اگر ہیں، یعنی ایمان والے مرد ہیں ایمان والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد ہیں صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد ہیں تو روزہ رکھنے والی عورتیں، خشیت اللہ کی بارگاہ میں جھک کر رونے والے مرد ہیں تو جھک کر رونے والی عورتیں. اللہ کو یاد کرنے والے مرد ہیں تو اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں بھی ہیں. یہاں ملائک ہیں. اگر مردوں کے اندر ملائک موجود ہے تو ملائک عورتوں کے اندر بھی موجود ہے. قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. قرآن میں 3 بڑے انتہائی عجیب کردار. ایک مرد ہے نیک اور صالح پیغمبر، اچھا کردار. ان کی عورت کافر ہے، اچھا کردار. حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام. دوسرا کردار فرعون کافر بدترین، اور حضرت آسیہ علیہ السلام ٹاپ کی مومنہ. 2 کردار. تیسرا کردار ابو لہب اور اس کی بیوی کا، دونوں ہی مردود. قرآن نے دونوں کو مردود قرار دیا. اور یہ تینوں واقعہ قرآن کے اندر کردار ہے. ایک کردار کسی جگہ پہ عورت نے، کسی جگہ پہ مرد نے، اور کسی جگہ پر، لیکن یہ دنیا میں گزر چکا بات ہے. حضور کی امت کو کیا اجازت دی گئی؟ تم برابر مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، خاشعین خاشعات، صابرین صابرات. اگر صبر مرد کرتے ہیں صبر عورتیں بھی کرتے ہیں.
تو اس لیے مگر تھوڑا ہے، میں اگر نیکسٹ انشاءاللہ موقع ملا تو اسی موضوع کو میں آگے لے کر چلوں گا، لیکن یہ طے ہوا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ظہور ہے، یہ طے ہے۔ گھروں کے اندر اس پہلو سے لیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو افاقی رسالت ہے، افاقی نبوت ہے، اس کا ایک ظہور تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کو ہم نے ویران کر دیا تھا، گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے، گھروں میں فتنے آ گئے تھے، آج گھروں میں نماز کا ایک مرکز بنا دیا گیا، روزوں کا مرکز بنا دیا گیا، جمعہ کا اور دیگر عبادات کا مرکز بنا دیا گیا۔ اس کا مطلب اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ اس شکرانے کے طور پر اپنے وقت کو کیش کیجیے۔ ہماری بہنوں کی ڈیوٹی ہے اپنے گھروں کے ٹمپریچر کو نارمل رکھیے گا۔ قدم قدم پر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو قرآن پڑھیں۔ وہ بہنیں بیٹھیں جو گھروں میں سورہ النساء پڑھیں، بار بار پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ یعنی یہاں آپ کی باجی صاحب آئے، ان کے پاس سے آئے، ترجمہ کشی یہاں موجود ہے، تفسیر چاہیے، ہم حاضر ہیں، آپ لیں اور اس کو سورہ نساء کو پڑھیں، عورتوں کے اپنے، سورہ مریم کو پڑھیں، عورتوں کے متعلق گفتگو، اور انتہائی طور پر وہ موضوعات ہیں کہ آپ بار بار پڑھیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر کچھ رکوع ہیں جس میں نکاح کا ذکر، طلاق کا ذکر، خلا کا ذکر، آپ کو ان کی معلومات ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت خوبصورت ٹائم دیا، اس ٹائم سے دین کو سیکھیے۔ ہمارے تو جہاں جہاں کے کام ہو رہے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ دین کو فراہم کریں، نہ یہاں کر سکیں، مت دیکھیں، جھجک مت لیں، دین میں مت جھجک لائیں، اور جہاں جھجک ہونی چاہیے تھی وہاں تو ہم نے جھجک کی تھی، اور جہاں جھجک نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں جھجک لائیں۔ آخر میں اس کو بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے مرد صحابہ کی استاد، بس یہ یاد رکھیے، میں آپ کو وہ تفصیل انشاءاللہ اگر کسی وقت مجھے موقع ملا وہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے صحابہ تھے جو فتوے کے اندر حضرت عائشہ کا فتویٰ لیتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو لے کر امت کو آگے بتایا گیا۔ اور قرآن میں ازواج مطہرات میں سے جن کی شان میں بیشتر آیات نازل ہوئی سورہ نور میں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آخر اس راز تو ہے، یہ تو کام خدا کیا ہے، خدا کو پتا تھا نا آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو جس خدا نے اس کائنات کو تشکیل دیا، جس خدا نے پیغمبر مصطفیٰ کو بھیجا، جس خدا نے قرآن کو بھیجا، اس کو پتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونا ہے۔ اسی خدا نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو اس قرآن کے اندر رکھ کر ثابت کر دیا کہ عورت کا کردار اسلام کے اندر نہایت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔